جو پیسے دیے جا رہے ہیں عورتوں کو 10,000 20,000 15,000 14,000، یہ مجھے بتائیں یہ آپ لوگ ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ یا آپ لوگ ہمارا ووٹ خرید رہے ہیں یا ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہ ہمیں پیسے نہ دیں، ہم آپ کے پیسوں پر نہیں بیٹھے، تو آپ لوگ یہ پیسے ہمارے غریبوں کو نہ دیں، یہی پیسے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں یہ پیسے آپ لوگ واپس کریں۔ جو مطلب کہ ہمارے پاکستان پر جو قرضہ ہے، یہ پتہ نہیں آپ نے ہمارے کمالیے میں میرے اندازے کے مطابق تقریباً 2,000 سے زائد مردوں اور عورتوں کو پیسے دیے گئے ہیں جو ہر ماہ میں دیے جاتے ہیں۔ آپ لوگ یہ پیسے نہ دیں، آپ لوگ یہ پیسے جو ہیں نا وہی اب وہاں پر رکھیں، اور یہ ہمارے ووٹ خریدنے کی کوشش نہ کریں اور ہمیں خریدنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو اس طرح سے ووٹ کوئی بھی نہیں ڈالتا، بے شک میں ہوں نا، میں بھی اس طرح سے نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے؟ ہم بعد میں ووٹ اپنی مرضی سے ہی ڈالتے ہیں جہاں پر ہم نے ڈالنا ہے۔ تو یہ آپ لوگ غلط فہمی نکال دیں کہ آپ لوگ اس طرح سے پیسے دیں گے جو حکومت اور اس کو ہم ووٹ دیں گے۔ ووٹ ہم نے وہیں پر ڈالنا ہے جہاں پر ہمارا حق ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بات یہ رہے گی کہ یہ جو ہمارے ملک کا قرض ہے یہ کیسے اتارنا ہے؟ براہ مہربانی اس کے علاوہ جتنے بھی سرکاری اداروں میں آپ نے یہ مطلب کہ پٹرول دے رہے ہیں جن کو فری، جن کو بجلی فری دے رہے ہیں، جن کی مطلب کہ 50,000 لاکھ سے اوپر سیلری ہے، 2 لاکھ 5 لاکھ سیلری ہے، ان کو آپ لوگ یہ جو علیحدہ قرض دے رہے ہیں، سرکاری مکان سے دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ ان کو کہیں نا کہ وہ اپنا مکان بنائیں۔ ہماری آرمی بھی تو ہے، اس میں ایک سپاہی ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 18,000 تنخواہ ہوتی ہے، 20,000 تنخواہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ سٹارٹنگ میں تو ان کو 15,000 12,000 13,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے تنخواہ۔ اب کا دور ہے، اس میں 18,000 ہوگی یا 20,000 ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری بات سنیں کہ یہ جو ایک سپاہی ہے وہ 3.5 ماہ 4 ماہ کے بعد بارڈر سے واپس آتا ہے اور صرف 15 دن رہ کر جاتا ہے۔ میرا بھائی بڑا ہے، وہ بھی آرمی میں ہے، وہ صرف 15 دن کے لیے ہی چھٹی آتا ہے، اس سے زیادہ چھٹی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ اپنے ٹائم پر ہی چلا جاتا ہے۔ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہماری آرمی ہے، وہ بیچارے جو آرمی کے لوگ ہیں، وہ فوجی ہیں، وہ کسی کے بھائی نہیں ہیں، ان کے پیچھے بیوی بچے نہیں ہیں، ان کا ماں باپ نہیں ہے، کیا ان کا دل نہیں ہے؟ ان کو آفر دینے کے بجائے آپ ان لوگوں کو آفر سے دیتے ہیں جو اے سی اور جو اے سی وغیرہ پر بیٹھے ہیں، انہیں گاڑیاں دیتے ہیں، انہیں اعلیٰ مقام دیتے ہیں، کیا فائدہ ہے ان کا؟ آپ ان کو یہ جو بنگلے دیتے ہیں، یہ جو اتنی پروٹوکول دیتے ہیں، یہ کس وجہ سے دیتے ہیں؟ یہ سب پروٹوکول ہٹائیں، ان کو کہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ خود جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں وہ سائیکل استعمال کریں نا، ہمارے ساتھ عام ٹرانسپورٹ استعمال کریں تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو، ہمارے پاکستان کا فائدہ ہو۔ اب مجھے تو صرف ایک بات کرنی ہے، نہ لبیک کے حق میں کرنی ہے، نہ مجھے پی ٹی آئی کے حق میں کرنی ہے، نہ مجھے نون لیگ کے حق میں کرنی ہے، نہ کسی اور چیز کے حق میں بات کرنی ہے، صرف مجھے ملک کے حق میں بات کرنی ہے۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی پر طنز نہ کریں، مجھے بھی کسی پر طنز نہیں ہے۔ اور جو بات میں نے سٹارٹ میں کی ہے کہ لبیک والوں کی اور پی ٹی آئی کی، وہ اس بندے کی، وہ میں نے اس وجہ سے کی ہے کہ یار اس بندے کو تب نہیں پتہ تھا کہ جب پورا کمالیہ تقریباً 30 گھنٹے بند رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تب اسے نہیں پتہ تھا، اور اس وقت اسے پتہ چل گیا کہ جب لبیک والے نکال رہے تھے ریلی تو اس نے کہا کہ یہ دین اسلام پر، آپ لوگوں کو دین اسلام یہی سبق سکھاتا ہے کہ آپ لوگ روڈ بلاک کریں۔ ہم نے روڈ کا بلاک کیا ہے، ہم نے تو صرف ایک 1.5-2 گھنٹے کا جو ہے وہ جلسہ نکالا ہے لبیک یا رسول اللہ کا، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو یہ سیاسی پارٹیوں کا حق ہے اور لبیک یا رسول اللہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کے لیے یا حق کے لیے یا انصاف کے لیے وہ نہ نکلے، ٹھیک ہے؟ اس کا حق کوئی نہیں ہے۔ وہ نکلتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں نا، وہ اچھے کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ بھی تو نکلتے ہیں جو اسلام آباد میں اتنے بڑے بڑے دھرنے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں دھرنے ہو رہے ہیں، پورے ملک میں دھرنے ہو رہے ہیں، ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ دھرنے دیتی ہے، تو کیا لبیک کا جو ہے وہ حق نہیں ہے؟ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگ نا ملک کے حالات کا خیال کریں، اور غریب عوام جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو کر بیٹھی ہے، ایک دوسرے کو مار رہی ہے، ایک دوسرے کو زبردستی ڈنڈے اور گولہ باری اور اس طرح کے مطلب کہ بہت سے حالات خراب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آپس میں محبت سے رہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ ہم میں عیسائی بھی رہتے ہیں اور کچھ اور مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان سے بھی بدتمیزی کریں، وہ ہم سے بدتمیزی کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم صرف انسان ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ جو پولیس والے وہ بھی انسان ہیں یار، ان کے ساتھ جھگڑا مت کرو۔ آپ لوگ ان کے یہ جو لوگوں کے جلسوں میں جاتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا ملتا ہے ان کے جلسے میں جا کر؟ آپ لوگوں کے گھر، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں، اور آپ باہر جا کر شو بازیاں کرتے ہیں، آپ لوگ بائکس ڈینگ کرتے ہیں اور بائکس کو چلاتے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ملتا۔ تو اس لیے آپ اپنا سوچیں، اپنے ماں باپ کا سوچیں اور اپنے پاکستان کا سوچیں جس میں ہم رہتے ہیں۔ ہم
آج سے تقریباً 2018 میں جب عمران خان صاحب سیٹ پر نافذ ہوئے تھے، وزیر اعظم بنے تھے، تو اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم پر 1 لاکھ سے اوپر بتایا گیا تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ بھی پاکستان کا قرض دار ہے۔ تو اب بتائیں کہ اب اس وقت مہنگائی کیا تھی؟ اس وقت ایک گھی جو تھا داتا وہ 160-170 روپے تھا، آج وہی داتا گھی 515 روپے کا ہے۔ تو آپ لوگ مہنگائی کے حساب سے دیکھیں کہ ہم پر کتنا قرضہ ہو گیا ہے۔ مطلب کہ اگر مہنگائی 3 گنا بڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پر جو قرضہ تھا وہ بھی 3 گنا بڑھ گیا۔ اس کا مطلب وہ 1 لاکھ تھا تو اب 3 لاکھ ہے، یا 1.5 لاکھ تھا تو اب دیکھیں 4.5 لاکھ فی بندے پر ہم پر وہ قرضہ ہے۔ تو 4.5 لاکھ ایک پیدا ہونے والے بچے پر قرضہ ہے، تو ہم نے کیسے اتارنا ہے یار؟ ہمارا پاکستان جو گروی ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ہمارے ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ سبھی گروی ہو جائیں گی، وہ بک جائیں گی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کس طرف جائیں گے؟ جیسے ہم پہلے اس دنیا میں ذلت سے ہم نے زندگی گزاری ہے، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیاست کے ساتھ یا بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہماری آزادی ہوئی ان کے علم کے مطابق، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آزادی کو گنوائیں نہیں، وہ خراب نہ کریں، اس آزادی کو برقرار رکھیں اور خود میں محبت اور جذبہ پیدا کریں۔ یہ سیاسی پارٹیوں کو ایک بار نہ، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان سب کو ایک سائڈ پر رکھیں، پہلے اپنے ملک کا فائدہ سوچیں، ان کے جلسوں میں جانا بالکل بند کر دیں۔ بے شک کوئی بھی جلسہ ہے کسی قسم کا بھی ہے، سب جلسوں میں جانا بند کر دیں، اپنا رزق کمائیں اور اپنا کھائیں۔ اور یہ جو پیسے مل رہے ہیں نا، یہ پیسے آپ لوگوں کو فری میں نہیں مل رہے، یہ میں عوام کو بتا رہا ہوں کہ یہ پیسے آپ لوگوں کو فری میں نہیں مل رہے، یہ پیسے آپ کے ہی آپ کو مل رہے ہیں۔ یہ ادھر سے بجلی مہنگی کر دی، ادھر سے ہماری جو چیزیں ہیں وہ مہنگی کر دی، اور ادھر سے نکال کے یہ وہی ہمیں دے رہے ہیں، اور ادھر سے یہ قرضے لے رہے ہیں، قرضے لے کر ہمیں دے رہے ہیں۔ ہم پر وہ قرضہ چڑھ رہا ہے، وہ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب وقت آنا ہے تو انہوں نے پتہ کیا کرنا ہے، ان کے پاس تو ہیلی کاپٹر ہیں، ان کے پاس جہاز ہیں، ان کے بیرون ملک میں جائیدادیں ہیں، ان کے بہت سے کاروبار ہیں، یہ تو وہاں پر چلے جائیں گے، یہ کیا کریں گے؟ یہ تو بھاگ جائیں گے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ادھر پاکستان میں بیٹھے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو یہاں سے اتنا کرایہ نہیں کہ ہم لاہور جا سکیں۔ لاہور جانے کے لیے 500 روپے کرایہ ہو تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کریں۔ جب ہم نے شام کو ہانڈی پکانی ہوتی تو تب ہانڈی کے لیے ہمارے پاس جب ہانڈی لینے جاتے تو پہلے 50 روپے میں سر جاتا تھا، اب 150-200 روپے میں بھی ایک خاندان کی شام کا کھانا نہیں پکتا، ایک ہانڈی نہیں پکتی۔ روٹی تو دور بات کی پوری کرنی ہے بھائی، دیکھیں آپ خود کو سمجھیں اور خود کو سنبھالیں، اس طرح کی جو ہے نا وہ سبھی حرکتوں کو چھوڑ دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔